بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج 16 دسمبر ہے اور جب 16 دسمبر کی بات ہوتی ہے تو دو سانحات پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک تو سقوط ڈھاکہ اور دوسرا APS پشاور کا سانحہ. پہلے تھوڑی سقوط ڈھاکہ کی بات کر لیتے ہیں. بہت سی باتیں اس وقت بھی پاکستان میں ہو رہی ہیں کہ جو پاکستان کے اس وقت کے حالات ہیں وہ اس وقت کے مشرقی پاکستان سے جدا نہیں ہیں. بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ ہم مشرقی پاکستان جیسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں اپنے ملک میں، اور خاکم بدہن کہیں یہ ملک دوبارہ ٹکڑے نہ ہو جائیں اس کے. پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اس وقت کی سیاسی قیادت سے بہت غلطیاں ہوئیں. ہمارا اپنا بڑا ہاتھ رہا مشرقی پاکستان کو وہاں پہ جو ایک لحاظ سے ایلینیشن کے فیکٹرز تھے اس پہ ہم نے مغربی پاکستان میں اپنا پورا کردار ادا کیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کی بہت بڑی سازش تھی پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اور بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں سقوط ڈھاکہ پہ. اور پہلے میں ان کتابوں کا ذکر کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ یہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں بھارت کے، وہ بنگلہ دیش کے سرکاری آفیشیل وزٹ پہ تھے، بلکہ اسٹیٹ وزٹ پہ تھے. تو انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے سنگرش میں، اس سنگرش میں شامل ہونا میرے جیون کے بھی پہلے آندولنوں میں سے ایک تھا. بھارتی سینا کے ان ویر جوانوں کو بھی نمن کرتا ہوں جو مکتی جدھوں میں بنگلہ دیش کے بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے مکتی جدھ میں اپنا لہو دیا، اپنا بلیدان دیا، اور آزاد بنگلہ دیش کے سپنے کو ساکار کرنے میں بہت بڑی بھومکا نبھائی. اگرتالہ کی سازش سے لے کر پرائم منسٹر مودی کی اس تقریر تک بڑا واضح ہے کہ بھارت نے کیا کیا سازشیں کیں. پاکستان، بہت سے پاکستانی ہمارے سابق سفارتکار بھی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، اسکالرز بھی ہیں پاکستان میں جنہوں نے بہت لکھا ہے. لیکن آبویسلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ون سائیڈڈ اسٹوری ہوگی. میں اس ضمن صرف ایک کتاب کا ریفرنس دینا چاہوں گا ناظرین آپ کو، اور وہ کتاب لکھی ہے شرمیلا بوس نے، جو کہ انڈین اسکالر ہیں. ان کی کتاب اگر آپ پڑھیے ڈیڈ ریکننگ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا. اور بھارت کا یہ پروپیگنڈا کہ جی 93,000 پاکستانی فوجیوں نے سرنڈر کیا اور پاکستانیوں نے 30 لاکھ کے قریب بنگالیوں کو مارا اور پتہ نہیں 1 ملین کے قریب خواتین کو وہاں ریپ کیا، یہ سب جو افسانے کہانیاں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا، ہم سے یقیناً سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں، اور مشرقی پاکستان اگر آج بنگلہ دیش بنا ہے تو اس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ضرور ہے. لیکن کوشچن یہی ہے کہ اصل چیز جہاں پہ ہوئی، جو جس وقت یہ ہوئی، اس وقت کیا حالات تھے، اس کے لیے اگر آپ شرمیلا بوس کی کتاب پڑھیں گے تو بہت سے حقائق آپ پہ واضح ہو جائیں گے. دوسرا سانحہ APS کا ہے. اس میں ہم جانتے ہیں پشاور میں دہشت گردی ہوئی، تحریک طالبان پاکستان نے یہ حملہ کیا، اور اس میں ہمارے 150 کے قریب ہمارے بچے شہید ہوئے، معصوم بچے. تو آج ان تمام چیزوں پہ اور دوسرے بہت سے ایشوز ہیں. اب الیکشن شیڈول کا بھی اعلان ہو گیا ہے، سائفر کا کیس چل رہا ہے پاکستان میں، توشہ خانہ کا کیس بھی ہے، الیکشنز بھی اب 8 فروری کو ہوں گے. تو ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شو میں موجود ہیں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، ہمارے ملک کا قانون کا ایک بڑا نام، شاخاور صاحب. شاخاور صاحب السلام علیکم. شاخاور صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل. شاہ صاحب، آج 16 دسمبر ہے، اور 16 دسمبر 2014 کو ایک بہت بڑا واقعہ پشاور میں ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے ضرب عزم آپریشن شروع کیا، اور پھر اس کے بعد ضرب الفساد آپریشن بھی شروع ہوا، فساد الارض. تو اب جو ہے اس وقت 14 سال تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 9 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، اور دہشت گردی کی کارروائیاں تو اسی طرح ہی ہو رہی ہیں پاکستان میں.
اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اے پی ایس کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، سیاستدانوں نے ایک اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پلان آف ایکشن بنایا تھا، وہ تو کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا. اس سے ہمیں تو یہ لگتا ہے کیونکہ پچھلے سال، اس سال بھی اگر آپ دیکھیں تو 70% دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی عبدالباسط صاحب، یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ سانحہ اے پی ایس کے بعد بہت کچھ اقدامات کیے گئے، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، پھر اس میں ایک ایکشن پلان بنایا گیا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، گورنمنٹ میں بھی اور باہر بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک پلان چاک آؤٹ کیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ وقتی طور پہ تو کچھ ہمیں بہتری نظر آئی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں بتدریج جو ہے وہ مختلف اوقات میں تیزی آتی رہی اور اس کی جو میگنیٹیوڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا رہا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی روزانہ ہم ایک صورتحال کو کنفرنٹ کرتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان یا ان کے ذیلی جتنی تنظیمیں ہیں، ایک نئی تنظیم سامنے آئی ہے، انہوں نے جو اٹیک شروع کیے ہیں اور زیادہ انہوں نے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو ہے وہ حملے شروع کیے ہیں. بھی پرسوں بھی ایک ڈی اے خان میں واقعہ ہوا، ٹانک میں واقعہ ہوا، روزانہ کی بیسس کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں اس پرانے ایکشن پلان کے جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا. اس پہ دوبارہ پوری قوم کو جو ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دوبارہ اعتماد میں لینا ہوگا. اور کیونکہ یہ افریت جو ہے یہ کہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور روزانہ ہمارے فوجی جوان، ایف سی کے جوان، پولیس کے ہمارے جوان اور آفسر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اس میں عوام بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزید ایک کنکریٹ قسم کی پالیسی بنانا ضروری ہے. لیکن اس میں ہمیں ایک بات اور بھی دیکھنا پڑے گی کہ جو پچھلے 2 سال یا پچھلی گورنمنٹ میں، ایک تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیز فائر ہوا تھا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے افغانستان میں جو مقیم تھے تحریک طالبان کے، ان کو سابقہ فاٹا کے ایریاز میں جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ سیٹل کیا گیا. اور ابھی وہ ایک سٹیپ پاکستان نے تو اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تحریک طالبان نے پھر اس سیز فائر کو ختم کر دیا، اس معاہدے کو ختم کر دیا. اب وہ اتنی بڑی تعداد میں جو وہ ملیٹنٹس ہیں اور تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، وہ نہ صرف ہمارے پرانے ٹرائبل ایریاز میں بلکہ کے پی کے میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. تو وہ جو مذاکرات تھے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اس پہ پارلیمنٹ میں بھی بڑی اس پہ ایکسیپشن لیا گیا تھا. پولیٹیکل پارٹیز نے، ان پارلیمانی لیڈرز نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ایسے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ نے اس کو پارلیمنٹ سے کیوں نہیں آپ نے اس کی کنکرنس لی. تو اس طرح یک طرفہ اس طرح کے معاہدے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور اس کا آج نتیجہ بھگت رہے ہیں. میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ اس افریت کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو، اور تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ دوبارہ اس معاملے کو جو ہے وہ غور کرے. نہیں تو اس معاہدے کا کرنے کا ذمہ دار کون ہے اپنا شاہ صاحب؟ دیکھیں، اس معاہدے کے ذمہ داران تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ بھی تھی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تھی، اور ہماری حکومت بھی تھی، کیونکہ اس معاہدے کو خفیہ رکھا گیا تھا. اور اس کے بعد اس کا اظہار بھی کیا جاتا رہا کہ وہ تو چلیں ایک کوشش ہوئی تھی اور ہم نے اپنی طرف سے جو ہے ایک اچھا جیسچر شو کیا. وہاں سے ایک بہت بڑی تعداد سے افغانستان سے لوگوں کو، ان ملیٹنٹس کو ہم نے دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی. لیکن جب وہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر یہاں تک کہا گیا کہ کیا ان 50-60 ہزار لوگوں کو ہم کھڑا کر کے جو ہے وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے ان کو گولیاں مار دیں. تو دیکھیں، ایسے فیصلے کرنے سے پہلے آپ کو کم از کم ایک کنسنسس، نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہے. تو اگر وہ پارلیمنٹ میں اگر پلیس ہوتا اور اس پہ پارلیمنٹس میں کنکرنس لی جاتی یا ان کی بھی اس میں رضامندی شامل ہوتی یا ان کو بھی شامل کیا جاتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو یک طرفہ اقدام ہم نے کیا تھا اتنی بڑی تعداد میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دوبارہ بحال کرنے کا اور ان کو اپنے ملک میں واپس آباد کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے.
تو یہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں قومی سطح پہ اور پھر فوری طور پہ گریونسز اپنی اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی باہر کی قوتیں پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں، تو ہمارا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ معاملہ تو ہمارا اندرونی ہے؟ گو کہ باہر کی دنیا، بھارت تو فار ایگزامپل پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سازشیں ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ذرا اپنے اندر بھی دیکھیں کہ ہم مثال کے طور پر، جس نے آپ نے بالکل بجا فرمایا، پلان آف ایکشن بن گیا، رد الفساد، ضرب عضب آپریشن تو بڑا زبردست چلا، لیکن رد الفساد آپریشن میں ہم نے بینیفٹس یا جو ہم نے چیزیں حاصل کی تھیں، ہم پولیٹیکلی ان بینیفٹس کو کنسالیڈیٹ نہیں کر سکے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اصل معاملہ تو ہمارا اندرونی ہے، رادر دین کہ ہم بیرونی قوتوں کو بلیم کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں واسع صاحب، یہ بالکل آپ نے بڑی بات کی اور بڑی سینسیٹیو ایشو ہے یہ۔ دیکھیں ابھی بھی ہمارے اندر ہمارے ایک بہت بڑی جو پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کا ابھی بھی سافٹ کارنر ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ یہاں پہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک نیشنل لیول کی ہمیں پالیسی ایوالو کرنی پڑے گی اس دہشت گردی کے جو افریت کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تو ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ہیں وہ۔ اب تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے اس میں خدشات موجود ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک سے، دو ہمسایہ ملک، ایک تو بھارت بھی اور دوسرا بھی جہاں پہ وہ ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے اور ایگزیکیوشن پاکستان میں ہوتی ہے، اور پاکستان میں ان کے فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں، ان کے سمپتائزرز موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں اپنے اندر ان کی نشاندہی کرنی ہوگی اور ان کا کلا کما کرنا ہوگا۔ آواز نہیں آ رہی بھائی مجھے۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سوری، تھوڑا سا اچھا، آپ بات جاری رکھیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اندرونی طور پہ بھی ان عناصر کی بھی نشاندہی کرنی پڑے گی کہ جو ملیٹنٹس کو اور ان کو جو ہے وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، مورل سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، لاجسٹک سپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ان پہ بھی جو ہے نظر رکھنی پڑے گی اور ان کو بھی جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ چلیے لیٹس ہوپ کہ انتخابات کے بعد جب نئی حکومت آتی ہے تو کچھ معاملات آگے اچھے طریقے سے چلیں گے۔ اچھا، اب خاور صاحب، چونکہ آپ آج ہمارے شو میں ہیں اور آپ سے بہت سی ہم نے باتیں کرنی ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اب تو الیکشنز انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے 8 فروری کو؟ جی بالکل، اس پہ تو میرا خیال ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی، کیونکہ کل رات جو دیر سے جو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ کے حکم کو جو ہے وہ معطل کر دیا، تو اس کے بعد فوری طور پہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ تو اس میں ایک دوسری بات یہ تھی کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا تھا تو اس پہ ایک خوشائند بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے اس پہ جو ہے وہ شدید برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس بات کا عندیہ دیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کی اس پٹیشن میں فریق بنیں گے اور عدالت کو کہیں گے کہ یہ 8 فروری کی جو ڈیڈ لائن ہے الیکشنز کی، اس کو کائنڈلی جو ہے وہ اس کو درآمد ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ یہ 8 فروری تک جو ہے یہ الیکشنز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں، مجھے تو ابھی تک میچورٹی نظر نہیں آتی، معافی چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ شروع میں کچھ دن پہلے تو ہمیں یہی لگ رہا تھا، مختلف پارٹی جو قیادتیں ہیں ان کی جانب سے یہی سگنلز مل رہے تھے کہ جی اگر الیکشنز تھوڑا سا التوا کا شکار بھی ہو جائیں تو کوئی حل خیر ہے، کیونکہ اس سے گزارا ہو جائے گا، یا شاید پاکستان کی ضرورت یہی ہے۔ پھر جب لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ آیا تو پھر انہوں نے قطار لگا دی، 1 by 1 آنا شروع ہو گئے کہ جی ہم بھی فریق بننا چاہتے ہیں۔ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ حال کیوں ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ کیوں اس نے پہلے یہ شیڈیول خود ہی کیوں اناؤنس نہیں کر دیا تاکہ یہ بات یہاں تک پہنچتی نہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنا موقف بدلتے حالات کے ساتھ یا موقع کے مناسبت سے
پھر تبدیل کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کا یہ موقف تھا, اور خاص طور پہ کے پی کے بیس پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ ان کا یہ بالکل موقف رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ اضلاع میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہے, اور وہاں پہ پریکٹیکلی الیکشنز نہیں ہو سکتے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ہمارے دور دراز کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ شدید برفباری ہوگی فروری میں, اور نقل و حمل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پٹیشن آئی تھی اور انہوں نے جو ہے یہ ریسٹریننگ آرڈر لیا تھا, تو پھر شاید پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا ایک پولیٹیکل رول اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو بھی کرنے کی ضرور کوشش کی, اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے دوسری پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکلی لیٹ ڈاؤن کریں. تو یہ ایک فیکٹر بھی اس میں جو ہے اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے, خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے. کیا یہ فیکٹر تو نہیں ہے کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ وہ پی ٹی آئی سے تھوڑا سا ابھی بھی خوف زدہ ہیں؟ دیکھیں, ایک تاثر تو یہ ہے کہ جی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ابھی بھی مختلف جو ہے ملک کے حصوں میں جو ہے وہ بالکل پاپولر ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کی ساری لیڈرشپ اس وقت یا تو پابند سلاسل ہے یا وہ ہائیڈ آؤٹس میں گئے ہوئے ہیں. ایون ابھی جو انہوں نے الیکشنز کروائے ہیں ابھی پارٹی کے اندر, جس کا تنازع ابھی بھی الیکشن کمیشن میں موجود ہے, اس میں انہوں نے جو صوبائی صدور جو بنائے ہیں وہ مثلا پنجاب کی جو صدر ہے وہ پابند سلاسل ہیں, اس لیے اسی طرح جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی منظر عام پر نہیں ہے, اور باقی جو کے پی کے میں جو جس کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہے گنڈافور صاحب کو, وہ بھی جو ہے ہائیڈ آؤٹ میں ہے. تو جب ایک پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی, اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 20 اور 22 تاریخ جو ہے دسمبر, اس میں کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ بھی کال کر لیے گئے ہیں, تو اب وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ کون داخل کریں گے, اس کا ایک پورا پولیٹیکل ایک جو ہے وہ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں کہ ان کو کیا ٹکٹس کہاں سے دینی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے یہ مشکلات بہت زیادہ ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ, لیکن جو الیکشنز کی مینجمنٹ ہوتی ہے جنرل الیکشنز کی, اور وہ جو ادھر کی ان کی لیڈرشپ کرتی ہے, اور لوکل لیول پہ جو ان سیاسی معاملات کو سمجھتے ہیں, انتخابی معاملات کو, وہ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے, اور وہ ان کو شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اس الیکشن میں. تو آپ یہ بھی ایک لحاظ سے ٹیسٹلی ایگری کر رہے ہیں کہ سو کالڈ جو آج کل ہمارے ہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ, وہ پی ٹی آئی کو میسر نہیں ہے؟ بظاہر تو چونکہ حالات سے یہ لگ رہا ہے, کیونکہ اگر ان کی لیڈرشپ ہائیڈ آؤٹس میں ہے اور وہ باہر نہیں آ رہے, تو اور کئی جگہوں پہ ان کو جلسہ جلوس سے بھی روکا جا رہا ہے ڈیفینیٹلی, تو یہ تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی ایک طرفہ تماشا ہے کہ دوسری طرف ہم پیپلز پارٹی کو بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ہمارے لیے. تو یہ کیسے ہے شاہ صاحب, ذرا سمجھائیے ہمیں. دیکھیے, میں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے, وہ چونکہ انہوں نے ایک نیریٹو بنانا ہے, انہوں نے اینٹی پی ٹی آئی ووٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے تو پھر ان کو یہ نیریٹو بنانا ضروری ہے. لیکن اگر آپ 2018 کے الیکشن دیکھیں تو اس میں بھی میں آپ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. اس میں بھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایج حاصل تھا اور سپورٹ بھی حاصل تھی. لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو کے پی کے میں اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھی, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, نیشنل عوامی پارٹی تھی یا جمعیت علماء اسلام, ان کے جلسے اور کارنر میٹنگز تک نہیں ہو سکتے تھے, ان میں دہشت گردی ہو جاتی تھی. تو لیول پلینگ فیلڈ اس وقت بھی پراپر نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ جنرل الیکشن میں حصہ لینے. اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو آپ یہی کہ مطلب بتانا یہی چاہ رہے ہیں ہمیں کہ ان انتخابات کے بعد بھی لوگ کہیں گے یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. دیکھیے, یہ 2018 میں بھی ایسے ہی تھا کہ اس کو بھی سلیکٹڈ گورنمنٹ کہا جا رہا تھا, اور ابھی تو پی ٹی آئی چونکہ ایک بہت زیادہ مشکل صورتحال میں, اور ان کے جو مزاج ہیں اس میں تیزی اور تندی بھی زیادہ ہے, تو ڈیفینیٹلی الیکشنز کا جو بھی نتیجہ ہوگا اگر یہ پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہوا تو ادھر سے تو بالکل یہ بات آئے گی کہ یہ سارا سلیکٹڈ اور سارا مینجڈ الیکشن تھا.
جی خواجہ صاحب بہت شکریہ. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آ کر شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر سلیکٹڈ گورنمنٹ آنی ہے تو اس دفعہ سلیکٹڈ کون ہوگا. پھر توشہ خانہ کا کیس بھی چل رہا ہے, سائفر کا کیس بھی چل رہا ہے, اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ شاہ خاور صاحب بڑی گہری نظر ان سارے مقدمات پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. بڑی گہما گہمی ہے اب پاکستان میں. ہمارے آرمی چیف بھی امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں, وہاں سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں, اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے کشمیر کے معاملے میں بھی جو امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں اینٹونی بلنکن, ان سے بات چیت کی اور یہ معاملہ اٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ کرنا بہت ضروری تھا. اور پھر آبویسلی ہمارے آرمی چیف نے جو الیکشنز آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بریف کیا ہوگا, اور بھی بہت سے ایشوز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے بھی. اور اب امید یہی کرنی چاہیے کہ امریکہ سے کوئی تھوڑی بہت انویسٹمنٹ بھی آئے گی, کیونکہ جب تک ہم اپنا یہ جو نیگیٹو ہارڈ ایشوز ہیں, ٹیررزم ہو گیا, ڈرگ ٹریفکنگ اور کاؤنٹر ٹیرر, اس قسم کے ایشوز تو ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, ان کی بڑی اہمیت ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو سافٹ پہلو ہیں کسی بھی تعلق کے, انویسٹمنٹ ہے, ٹریڈ ہے, اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی آنے والی حکومت جو بھی منتخب ہو کے آئے گی یا سلیکٹڈ ہوگی, آئی ڈو ناٹ نو, بٹ یہ ہے کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. اچھا خاور صاحب, آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بتایا کہ تو آپ کس کو دیکھ رہے ہیں, ہو ول بی دا سلیکٹڈ پرائم منسٹر, اگر واقعی سلیکٹڈ ہے, کوٹ آن کوٹ میں کہہ رہا ہوں. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر سلیکٹڈ ہوگا. ظاہر ہے کہ جن کے بارے میں ابھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں یا پریڈکشنز ہو رہی ہیں, وہ تو پی ایم ایل این کی بارے میں ہی ہے, کیونکہ ان کے لیے اس وقت جو ماحول ہے وہ خاصا سازگار ہے. آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے اور پہلے ان کو جو ہے وہ 2 عدالتوں سے جو ہے ان کی کنوکشن تھی اور ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی. پہلے یہ بحث ہوتی رہی کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا, یا وہ جیل کے جانے کے بعد ان کی اپیلیں سنی جائیں گی, اگر ان سے بری ہوں گے تو پھر ان کا ایک پولیٹیکل رول شروع ہوگا. تو وہ آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے پہلے ان کی جو ہے ایک حفاظتی ضمانت بھی دی, پھر اس کو کنفرم بھی کیا, پھر نیب نے آ کے جو ہے وہ کوئی مخالفت نہیں کی ان کی جو ہے وہ ضمانت کی بھی, اور پھر اپیلیں بھی ان کے حق میں ہو چکی ہیں. وہ جو آخری فیصلہ ہے العزیزیہ کا, وہ بھی چند یوم قبل ان کے حق میں آ چکا ہے. تو اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی میاں نواز شریف صاحب کے. اور چونکہ اب ایک چیز جو ہے وہ حل طلب رہ گئی ہے کہ کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے پیناما کیس کے جو انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا تھا, اس میں انہوں نے ان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے دیا تھا, جو کہ نااہلی تعمر تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو پچھلی جو حکومت تھی, جو پارلیمنٹ تھی, انہوں نے پھر ایک الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے ایک شک جو ہے اس میں اس کا اضافہ کیا, جس کے تحت انہوں نے یہ طے کر دیا کہ کسی بھی عدالت نے بشمول سپریم کورٹ, ہائی کورٹ یا کوئی بھی عدالت کسی کو اگر آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا ہے تو اس کی جو نااہلی ہے وہ 5 سال تک رہے گی, اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. تو ابھی تو یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مستقل نااہلی کی جو ہے وہ اپیل, وہ بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آ چکی ہے, اور جو جنوری کے پہلے ہفتے میں اس پہ بھی بینچ تشکیل دیا جائے گا. اور اس پہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب بھی عمر تا بندیال صاحب اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں جج صاحبان یہ آبزرو کرتے رہے ہیں کہ یہ جو تعمر نااہلی ہے یہ کسی طور بھی درست نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی اس ایمبیگوٹی کو دور کر دے گی. اس کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے یا ایون جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں, اور انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, الیکٹڈ ہوگی, لیکن ان کو بہت ساری چیزوں میں ایجز ضرور حاصل. یہ ذرا تھوڑا سا میں انلائٹن کیجئے خاور صاحب, کیونکہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ بڑا اہم ہے.
اب آرٹیکل 62 کے تحت صادق اور امین کی بات کی جاتی ہے. اب ہم یہ کس طرح ڈٹرمن کریں گے کہ اگر آپ ایک شخص ایک سیاستدان ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، ایک شخص ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو 5 سال تک صادق امین نہیں رہے گا، 5 سال کے بعد وہ صادق امین ہو جائے گا. یہ تھوڑا مجھے انہیرنٹلی تھوڑا پیراڈاکسیکل سی سچویشن لگ رہی ہے. جی باسط صاحب، اگر آپ آرٹیکل 62 کو دیکھیں تو 62 کہتا ہے کوالیفیکیشن ٹو بیکم اے ممبر آف نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ، اور 63 کہتا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ٹو بیکم ممبر آف پارلیمنٹ. اب آرٹیکل 62(1)(f) میں یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر کسی کو کوئی بھی عدالت ڈکلیئر کرے گی کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ تا عمر نااہل رہے گا. ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے یہ انٹرپریٹیشن کی تھی، یہ اس کی انہوں نے تشریح کی تھی کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن تا عمر ہے. لیکن اگر آپ آرٹیکل 63 کو دیکھیں تو آرٹیکل 63 میں بہت ساری ایسی نااہلیاں ہیں جو وقت کے گزرنے کے بعد یا ایک خاص مدت کے بعد وہ اہلیت میں تبدیل ہو سکتی ہے. مثلا یوسف رضا گیلانی کا کیس تھا، جیسے کہ ان کو توہین عدالت میں سزا ہوئی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 63 میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ اگر کسی کو توہین عدالت میں سزا ہو اور اس کو سزا پورے ہوئے 5 سال گزر رہے ہوں تو وہ پھر اہل ہوگا. اسی طرح اگر کسی کو مورل ٹرپیٹیوڈ میں اگر کوئی سزا ہوئی ہے کم از کم 2 سال بھی، اور وہ بھی جو ہے 5 سال اگر وہ مدت گزر گئی تو پھر وہ بھی اہل ہوگا. اسی طرح وہ تو بات سمجھ آتی ہے خاور صاحب، کنٹیمپٹ آف کورٹ یا مورل ٹرپیٹیوڈ. لیکن صادق اور امین اگر ایک شخص نہیں ہے اور اس کی شہرت یہی ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ وہ 5 سال کے بعد صادق اور امین ہو گیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے کہ ایک سزا کاٹنے کے بعد، چونکہ نااہلی بھی ایک سزا ہے کہ آپ ان کو ڈی بار کر رہے ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرنے میں، تو دیکھیں اس میں پریزمپشن یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر ایک دفعہ اس نے بے ایمانی کر بھی لی تو اس میں اصلاح کی بھی تو گنجائش موجود ہے. اگر وہ اصلاح کر لے اور معافی بھی جو ہے اس کا بھی ایک کانسیپٹ اصلاح میں موجود ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوئے تھے اور وہ 5 سال کے بعد اہل ہیں، وہ آئندہ اپنی زندگی میں اپنے عمل سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا. لیکن یہاں تو کوئی معافی نہیں مانگ رہا. یہاں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی تو جوڈیشل ایک اور مرڈر ہو گیا ہے، اور یہ تو بڑے دھڑکے کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہاں تو معافی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن ہمیں اسٹرکٹلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب اگر ہم آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، لیگلی دیکھیں، تو آرٹیکل 62(1)(f) میں تو ایسی کوئی قطعاً ہے نہیں ہے ایکسپریسلی. عدالتوں نے یا سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کی تھی. لیکن جب ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے، ایک قانون بن جائے، تو اس قانون کی پاسداری جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز پر ہو جاتی ہے. اب چونکہ ایک قانون بن گیا ہے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ اس سے ایک اور بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ ہمارا جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے یہ بھی بڑا پولیٹیسائزڈ ہے. جب اس کا دل چاہتا ہے وہ کیسز بنا دیتا ہے، جب دل چاہتا ہے کہتا ہے کہ جی ہم اب کیس ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سارا کیا سلسلہ ہے؟ کیا شاہد خاقان عباسی کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے؟ اور بہت سی گورنمنٹ، فیڈرل، پروونشل ایجنسیز ہیں جو اینٹی کرپشن کیسز کو لے سکتی ہیں. تو نیب ہمارے ہاں مذاق نہیں بن گیا؟ بالکل بن گیا ہے. دیکھیں، اگر آپ نیب کو بھی دیکھیں یا اس سے پہلے جو احتساب ایکٹ تھا 1997 میں جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بنا تھا، جس میں وہ سینیٹر صاحب اس کے چیئرمین تھے، اس کا کیا حال تھا؟ یا اس سے پہلے جو صدارتی ریفرنسز آیا کرتے تھے وہ بھی پولیٹیکلی فوکسڈ ہوتے تھے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین بنے ہیں، چاہے وہ احتساب ایکٹ 1997 تھا، چاہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 تھا، اگر دیکھیں تو وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور اوپوننٹس کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے بنایا گیا. اور اس کے بارے میں پھر جوڈیشری نے بھی، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے بھی اپنے بہت سارے فیصلوں میں ان کو برملا یہ کہا کہ نیب جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں بالکل ملوث رہا ہے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احتساب کے قانون ہے بالکل وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بے لاگ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جس پہ عوام کا، لوگوں کا اعتماد ہو. میں نہیں سمجھتا کہ نیب جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک تاثر قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ یہ غیر جانبدار ادارہ ہے. تو اسی کی آپ کو
جو ہے وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ اسی مقدمے میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایک بڑا وگرسلی ایک بڑے زور و شور سے مقدمہ لڑا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں ان کو سزائیں دلوائی، لیکن جب وہ اپیل کی سٹیج پہ آئے تو وہی نیب ہے انہوں نے ہی جو ہے وہ اتنا بڑا ایک فسفسا سا ایک اپنا جو ہے وہ سٹانس تھا، کئی چیزوں پہ تو وہ کنسیڈ بھی کر گئے تھے کہ واقعی یہ غلطی ہمارے قانون میں یا ہمارے کیس میں، پروسیکیوشن کیس میں موجود تھی. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ضروری ہے کہ اس کی ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے، نیب کا ایک قانون بالکل ایک نیا ایک ادارہ بننا چاہیے. لیکن اگر آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ نیب کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے اینٹی کرپشن کے قوانین موجود ہیں، ایون جو ہمارا تعزیرات پاکستان ہے اس میں بھی اینٹی کرپشن کا ایک پورا میکینزم موجود ہے. اگر دیکھنا صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹرو سینس میں اپنے اسپرٹ سے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے واقعی احتساب کرنا ہے اور بلاگ احتساب کرنا ہے، ایک غیر جانبدارانہ احتساب کرنا ہے، تو وہ تو ہمارے پہلے بھی قوانین موجود ہیں، اور تعزیرات پاکستان میں بھی جو اینٹی کرپشن کی پروویژنز بالکل موجود ہیں، اس پہ بھی اگر عمل درآمد کر لیا جائے تو یہ مقصد تو حل ہو سکتا ہے. اچھا شاہ صاحب، اب تھوڑا سا توشہ خانہ کیس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ پہلے مجھے سمجھائیے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے، یا کوئی ایسی پاسبلٹی موجود ہے جس کے تحت وہ کسی ایک شخص کو ڈسکوالیفائی کریں اس وقت جب کہ وہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا ممبر بھی نہ ہو؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، جو توشہ خانہ والا ایشو ہے، جس میں سابق وزیر اعظم کو جو ہے وہ سزا بھی ہوئی ہے، اور ابھی بھی وہ سزا گو کے معطل ہے، لیکن اس کی ڈسکوالیفیکیشن تو اٹیچڈ ہے ان کے ساتھ. بیسیکلی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک چیپٹر ہے، وہ ہے کرپٹ پریکٹسز کا، کہ کرپٹ پریکٹسز کون کون سی ہیں. ایک اس میں کرپٹ پریکٹس یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ممبرز بھی ہیں، ان کو ہر سال 31 دسمبر سے پہلے ایک گوشوارہ جمع کرانا ہوتا ہے، جس میں انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں اس سال میں کتنی آمدن ہوئی، کہاں سے آمدن ہوئی، یا ہمیں نقصان ہوا، یا ہمارے ایسٹس میں کتنا اضافہ ہوا، اس کا ایک گوشوارہ دینا ہوتا ہے. تو اگر وہ گوشوارہ نہیں دیا جائے گا، یا اگر اس گوشوارے میں غلط بیانی کی جائے گی، تو وہ کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آئے گا، اور ایسی صورت میں اس کو اس ٹرم کے لیے نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ایک استغاثہ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں بھجوایا جا سکتا ہے، اور وہ پھر سیشن کورٹ کو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ کرپٹ پریکٹس کا ارتکاب ہوا ہے، تو وہ اس میں 3 سال کی سزا دے سکتے ہیں. اور یہی جو پروسیس ہوا ہے، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جو توشہ خانہ سے جو ان کو جو تحفے ملے تھے، ان کو فروخت کر کے ان کو جو رقم ان کو جو آمدن ہوئی تھی، وہ 2 سال کے گوشواروں میں انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی، اور اسی پاداش میں ان کو جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز میں جو ہے یہ اس کے باوجود کہ وہ جس وقت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ اس وقت پارلیمنٹیرین نہیں تھے، یا اس وقت اسمبلی تحلیلی ہو چکی تھی، ایکچولی وہ ممبر نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ اس وقت تھی، شاید ان کی قومی اسمبلی شاید موجود تھی، لیکن وہ اس میں سے استعفیٰ دے چکے تھے. یہ ضرور ہے کہ وہ استعفے دے چکے تھے، لیکن وہ لاسٹ جو الیکشن کمیشن میں ان کا جو وہ تھا، جو جس حلقے سے وہ منتخب شدہ تھے، وہ غالباً کورن جو ڈسٹرکٹ ہے KPK کا، وہاں سے وہ الیکٹڈ تھے، پھر وہاں سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اوکے، چلیے بہت شکریہ. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظر آ کر ذرا شاہ صاحب سے سائفر کیس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈی سائفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور، جن کو آپ سب جانتے ہیں، ماہر قانون. شاہ صاحب، آپ بھی کوئی الیکشن وغیرہ تو نہیں لڑ رہے اس 8 فروری میں؟ کوئی نام شام ہے آپ کا کہ آپ بھی کوئی ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آئیں؟ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایسا ارادہ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں حضور. دیکھیے، بات یہ ہے کہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے اور پولیٹیکل پارٹی سے ٹکٹ لڑنے کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں. ان کو الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم چونکہ پروفیشنل ہیں، اور شاید ہم ان کی نظر میں الیکٹڈ نہیں ہیں. نہیں تو آپ اگر
اپنی امیدوار بنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی الیکٹڈ ہو ہی جائیں گے، ایسی کیا بات ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو چونکہ میں نے نہ خود کسی پولیٹیکل پارٹی سے ریویو کیا ہے ٹھیک تو ٹھیک. نہ تو میرا کوئی ایسا ارادہ ہے. اچھا اب تھوڑا سا سائفر پہ بات کر لیتے ہیں شاہ صاحب. اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں اس کے میرٹس پہ تو زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے سپریم یہ کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے، جو ایک اینٹی کرپشن کے جج ہیں جو کہ سائفر کو بھی ڈیل کر رہے ہیں پنڈی میں، اسلام آباد میں، تو جس کا ٹرائل راولپنڈی جیل میں ہو رہا ہے، سینٹرل جیل میں. تو لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایف آئی اے نے کیس بنایا ہے سائفر کا، اور آپ خود بھی چونکہ ڈپلومیٹ رہے ہیں تھرو آؤٹ اور آپ نے مختلف حیثیتوں میں اپنی سفارتی خدمات سر انجام دی ہیں، آپ ہائی کمشنر بھی رہے ہیں، ڈپٹی چیف آف مشن بھی رہے ہیں، تو سائفر کی سینسٹیوٹی کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. عام لوگوں کو شاید اس کا ادراک نہیں ہے. عام لوگ جو ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سازش تیار ہوئی تھی جس کو عمران خان صاحب نے ڈسکلوز کیا اور اس کے نتیجے میں آج وہ پابند سلاسل ہیں اور ٹرائل جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ سائفر کا جو ایشو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے، اور وہ جو کیس بنا ہوا ہے اس میں بھی بڑے سنگین الزامات ہیں، اور اس کی خلاف ورزی جو ہے اس میں پھر ایک انسان اپنے آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے سامنے ایکسپوز کر دیتا ہے. تو وہ ایک ان پہ جو ہے وہ مقدمہ بھی جاری ہے. لیکن انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ کل انہوں نے عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے ہاتھ سے تحریر شدہ شکل کی اس میں صورت میں ایک درخواست جو ہے وہ لکھی جب جیل ٹرائل ہو رہا تھا اور ان کے وکلاء دوسرے گواہ کے اوپر جرح کر رہے تھے. تو انہوں نے عمران خان صاحب نے آ کے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کو دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں اور آپ سے کیس نہیں سنوانا چاہتے، لہٰذا آپ ہمارا یہ کیس نہ سنیں. تو اس سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کی سماعت جو ہے وہ پیر والے دن ہے، تو اس دن جو ہے کیا ان کے وکلاء پیش ہوتے ہیں یا وہ اس کیس سے بائک آؤٹ کرتے ہیں. اگر ایسی صورتیں ہو گئی تو پھر یہ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا شاہ صاحب. سائفر کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اور سائفر کے جو کانٹینٹس ہیں اس کو اس طرح ڈسکلوز کرنا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ دا انٹرسیپٹ جو ایک آرگنائزیشن ہے انہوں نے تو پورا اس کا متن ہی شائع کر دیا. اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذمہ دار شخص ایسا نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے، اور جو شخص بھی ایسا کرے اس کو سزا تو ضرور ملنی چاہیے. لیکن اس سے بہت سے ifs اینڈ بٹس بھی ہیں، کیونکہ ایک تو اگر پیرافریز کر کے آپ کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں یا ڈی کلاسیفائی کر رہے ہیں کسی ڈاکومنٹ کو، تو شاید پھر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والوں کا تو یہی آرگومنٹ ہے کہ ہم نے تو اس کو پیرافریز کیا جو ہے، اور اس کا جو متن اس طرح ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈی کلاسیفائی کرنے کا بھی حق وہ رکھتے تھے. تو ان باتوں کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیے ویسے صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک ڈی کلاسیفیکیشن کی بات ہے، یہ جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک کیبنٹ کے اجلاس میں اپریل میں کہیں پہ شروع میں انہوں نے ایک کیبنٹ کا اجلاس بلوایا. اس میں انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ تجویز دی، لیکن وہاں پہ موجود لوگوں نے شدید مخالفت کی، اور اسپیشلی وہاں پر جو سیکرٹری کابینہ ڈویژن تھے یا سیکرٹری لا تھے یا ایون سیکرٹری فارن افیئرس، انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی تھی کہ کوئی بھی سائفر جو ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا نہیں جا سکتا، اس سے آپ کی سائفر سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی. تو اس کو مؤخر کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک دو دن کے بعد شاید پھر اس کا ایک اجلاس بلایا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو لمیٹڈ پرپس کے لیے ڈی کلاسیفائی کیا جائے. اس میں پھر کچھ 4 یا 5 مزید لوگوں کو جو ہے وہ کاپیز فراہم کرنے کے لیے کہا گیا، جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے، شاید چیف جسٹس آف پاکستان بھی تھے، 1-2 اور بھی تھے. تو وہ ان کے لیے ڈی کلاسیفائی ہوئی تھی. جنرل پبلک کے لیے وہ کبھی بھی ڈی کلاسیفائی نہیں ہوئی. اور آپ بھی اس کو جو ہے اس کی تائید کریں گے کہ یہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ اس کو کسی سائفر میسج کو
اور وہ بھی اتنی سینسٹیو نوعیت کا ہو، اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے، کیونکہ اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے سے آپ کی اپنے جو امبیسڈرز ہیں ان کی پوزیشن امبیرس ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ کے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بھی جو ہے مشکلات پیدا ہونے کی جو ہے وہ صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بات ہے اور اس میں تو بڑی سخت سزا بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا، یا کتنا یہ طوالت پکڑے گا یہ کیس؟ دیکھیے، ان پہ جو فرد جرم عائد ہوئی ہے وہ تو یہی ہے کہ جو کہ اس میں میکسیمم پنشمنٹ ہے اس کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا ہے، which is capital sentence, which is capital punishment. اس پہ کیپٹل پنشمنٹ بھی ہے، اور اس صورت میں وہ 14 سال تک ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں کہ سائفر کو اگر ان آتھرائز لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہو اور اس کا جو ہے اس سے آپ کے کسی فورن اسٹیٹ یا فورن کنٹری کے ساتھ تعلقات متاثر ہونے کا اگر سامنے صورتحال ہو تو پھر وہ کیپٹل پنشمنٹ اور کم از کم 14 سال والی بات ہے۔ لیکن اگر یہ سمپل وائلیشن ہو تو اس کی میکسیمم پنشمنٹ 2 سال بھی ہے۔ تو ان پہ جو فرد جرم عائد ہوا ہے وہ 2 سال کی پنشمنٹ کے اوپر بھی ہوا ہے، اور اس سے جو میکسیمم پنشمنٹ ہے دونوں پہ ہوا۔ اچھا، چلیں، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ۔ اب میں تھوڑا سا آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں شاہ صاحب، یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے جوڈیشل مرڈر کی بات ہوتی ہے اور اس بارے میں اب معاملات عدالت بھی اس کو سن رہی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے سسٹم کے اندر، یا کس حد تک ریلیونٹ ہے وہ اب؟ دیکھیں، وہ تو میرا خیال ہے ہمیشہ سے ریلیونٹ تھا اور رہے گا بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ ہینگ کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اس کے بعد سے آج تک یہ انتہائی جو ہے وہ ایک کنٹروورشل کیس کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور یہ اس کی کئی نظیر جو ہے وہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا ایون لوور کورٹ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کو عرف عام میں ایک جوڈیشل مرڈر کہا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سے 11 سال پہلے ایک ریفرنس آیا تھا پریزیڈنٹ کا آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ کو کہ آپ اس کے وہ دیکھیں کہ کیا وہ جو ان کو جس حالات میں جو سزا دی گئی وہ درست تھی یا نہیں تھی۔ اب تو ظاہر ہے کہ اگر سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو اس پہ وہ ماضی میں تو نہیں جایا جا سکتا کہ وہ سب چیزیں انڈو تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی جو آخری پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں جو سپریم کورٹ کا بینچ اس کو سن رہا ہے، اس ریفرنس کو، پریزیڈنشل ریفرنس کو، اس میں انہوں نے جو جسٹس نسیم حسن شاہ جو ہیں سابق چیف جسٹس اور جسٹس دراب پٹیل، ان کے جو انٹرویوز ہیں اور ان کے جو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ بھی انہوں نے منگوا لیے ہیں، اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیکٹر ہے کہ اگر ان کو سامنے رکھ لیا جائے اور سپریم کورٹ اگر یہ ہولڈ کرے کہ ٹھیک ہے وہ فیصلہ جو تھا وہ تو انڈو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک بائس ججمنٹ تھی، وہ جو ہے وہ ایک انجینئرڈ ججمنٹ تھی، اور اگر وہ یہ ہولڈ کر دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو شہادت ہے، ان کی جو ہینگنگ ہے، ان کا جو ایک مورل جو ایک گراؤنڈ ہے ان کی وہ زیادہ مضبوط ہوگی، اور اس پہ مہر لگ جائے گی کہ واقعی ایک جوڈیشل مرڈر تھا۔ اس میں ایک اخلاقی طور پر ان کو ایک فتح حاصل ہو جائے گی۔ اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے اپنا شاہ صاحب کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، خاص طور پہ پنجاب میں۔ دیکھیے، اس کا پولیٹیکل فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ اب جو ایک نوجوان نسل ہے جو اس وقت 18 سال یا اس سے زیادہ کے ہیں جو ووٹرز ہیں، وہ اگر یقیناً اگر وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ ایک زیادتی ہوئی تھی آج سے 40 سال پہلے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے ساتھ ہوئی تھی، تو یقیناً اگر پیپلز پارٹی اس کو اگر اس کی کیمپین کرے، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، تو ان کو ایک پولیٹیکل ایج ضرور حاصل ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ چلیے جوڈیشری سے اس وقت ہماری سپریم جوڈیشری سے ایک بڑی غلطی ہو گئی یا کوئی سازش بھی تھی، آئی ڈو ناٹ نو، اور
اس کا ایک اخلاقی پہلو ضرور ہے اور سیاسی پہلو بھی شاید ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو محمود الرحمان کمیشن تھی سقوط ڈھمشقی پاکستان کے کانٹیکس میں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کے جو سیاستدان ہیں، جو کردار ان کا رہا ہے، ان کا بھی تھوڑا تو احتساب ہونا چاہیے اس معاملے میں فیوچر کے لیے؟ ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو کبھی بھی شائع نہیں کیا گیا، اس کو کبھی بھی پبلک نہیں کیا گیا۔ یہ بھی بھارت میں اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ جب وہ سامنے آئے اور اس کے بعد پھر اس وقت کی ہماری حکومت نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو پبلک لائبریری میں انسپیکشن کے لیے رکھ دیا جائے، اس کو کبھی بھی انہوں نے اوپن نہیں کیا آج تک۔ تو جب ایک چیز ریکمنڈیشن جو تھی اس کمیشن کی، اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا اور اس میں جو شخصیات سامنے آئی تھی اور اس پہ جن کی طرف نشاندہی ہوئی تھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بیس بنا کر آئندہ کا کم از کم نیا عمل ہمیں ضرور بنانا چاہیے۔ بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آئی ایم گریٹفل ٹو یو، بہت استفادہ کیا ہم نے آج آپ کی گفتگو سے۔ آپ نے آج ہماری باتیں سنی، میں نے چاہا کہ بہت سے ایشوز کور کروں اور امید ہے آپ کو ہماری آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے دوبارہ ڈی سائفر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔